بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. سامعین کرام، خبریں تو بہت ہیں اور بہت اہم خبریں ہیں، لیکن اس میں چیزیں اور لب و لباب جو خبریں وہ آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب محترم، وہ سوشل میڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہے اور سوشل میڈیا کی جو رول ہے اس سے خوفزدہ ہے. پتہ نہیں کس وجہ سے، کیونکہ یہ ہمارے ممالک اتنا خود کفیل نہیں ہے. یہ بیرونی ممالک کے ویب سائٹ ہے، اور کیا سوشل میڈیا کو ایکس کی طرح اگر بند کیا جائے تو کیا وہ لوگ خاموش رہیں گے؟ جبکہ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو، سپریم کورٹ کو بھی ایک خط لکھا، اور اس نے مطالبہ کیا. یہ خط کس نے لکھا؟ یہ ابراہیم خان صاحب، یہ دوسرے نمبر پر سینئر جج ہے. اس نے یہ خط لکھا اور اس نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بڑے گلے شکوے کیے. جبکہ دوسری طرف چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پچھلے دور کے اسمبلی میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کے سیاسی لوگ جس نوعیت کے باتیں کر رہے تھے، تو یہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، وہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے. جبکہ دوسری طرف سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا پہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور اٹارنی جنرل کا جو گفتگو ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی، یعنی تصدق جیلانی صاحب کے بارے میں کہا کہ کوئی شریف بندہ اس طرح سوشل میڈیا کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا. جبکہ اس نے اس چیز کا وضاحت کر کے خود بیان دیا ہے. تو یہ بھی ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا. لیکن مین پوائنٹ پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ابھی تک جن بھائیوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. ایکسکیوز می. کیونکہ آپ لوگ کا شیئر کرنا اور لائک کرنا ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. تو لہٰذا جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں. سپریم کورٹ میں بار بار سوشل میڈیا کی بات گش ہوتی ہے، اور وہاں سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہے، اور کبھی تو ریمارکس یہی آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنا یوٹیوب اور سوشل میڈیا چینل بنائے گا. جبکہ اس نے تصدق جناجی صاحب کے بارے میں کہا، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب نے، اس نے باتیں کی، ریمارکس دی کہ اٹارنی جنرل صاحب کوئی بھی شریف بندہ اس سسٹم کو اویل نہیں کر سکتا، اس سسٹم کا سامنا نہیں کر سکتا، کیونکہ سوشل میڈیا اپنی من گڑت باتیں اور اپنے آپ سے باتیں بنانے سے، میں کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن سوشل میڈیا سے خوفزدہ ہوں. جبکہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ سوشل میڈیا، اس نے کہا میں سوشل میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو نہیں دیکھتا. لیکن پتہ نہیں اب کون ان کو یہ خبریں پہنچا رہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ اور پاکستانی عوام صرف اور صرف حق اور سچ کا سامنا کرنا چاہتے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہتے، کیونکہ لوگ 75 سال سے بالکل اکتا گئے. اب لوگ صرف اور صرف باتوں پہ نہیں، ایکشن پہ عمل کرنے کے لیے کارفرما ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ حق اور سچ کی بات کہیں سے بھی نکال کے سوشل میڈیا پہ چلائی جائے. جبکہ سوشل میڈیا پہ ایکس کی طرح، ایکس ایک یوٹیوب کا جو تھا، ایکس کا جو آپ تھا، وہ تو وزیر داخلہ کی ہدایت پہ تو وہ تو بند کی گئی تھی. پتہ نہیں کب اس کو آن کریں گے، لیکن یہ بھی کوئی باہر یورپی ملک کا ایپ ہے، اور یہ پتہ نہیں اس پہ یہ لوگ خاموش رہیں گے یا نہیں. جبکہ اس طرح باقی بھی سوشل میڈیا، فیس بک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب یہ وغیرہ جو ہے نا، اس کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ بند کرنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. لیکن ابھی تک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ذہن میں جو بات اٹکی ہوئی ہے وہ ہے سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا سے اس کو ڈر لگنے لگی ہے. تو دوسری بات یہی کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی جسٹس محمد ابراہیم صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا کہ آپ نے 2022 کو عطا بندیال صاحب کو خط لکھا تھا کہ ہمارے کچھ سیٹیں خالی ہے اور اس پہ جلدی چیف جسٹس تعینات کی جائے، اور جو سینئر لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آئے تاکہ ہمارے اوپر کام کا برڈن ہے اور جلدی کام نمٹائے جائے. لیکن اس چیز کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس محمد ابراہیم صاحب نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں 4 سیٹیں خالی تھیں، اور اس میں آپ نے اپنی صوبے سے ایک بندے کو، تو ایک جسٹس، چیف جسٹس کو تو آپ نے نامزد کر دیا، لیکن 3
جو سیٹیں ابھی تک اس پہ کوئی آپ نے نامزدگی نہیں کی. تو یہ نہیں ہے کہ میں نعیم افغان کا تعیناتی سے، یہ چیف جسٹس ہے جو جسٹس پائزیسا صاحب نے بلوچستان سے نامزد کیا تھا، کہ میں اس کے خلاف ہوں. لیکن اس کے برخلاف، اس کے برحق یہی ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عامر فاروق صاحب بھی ایک نمبر پہ سینیارٹی میں ہے، اور دوسری نمبر پہ پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس محمد ابراہیم صاحب. تو اس نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ریٹائرمنٹ کا ویٹ کر رہے تاکہ ہماری ریٹائرمنٹ ہو جائے تو آپ پھر اس پہ تعیناتی کریں گے، کیونکہ میرا حق ہے. عمر عطا بندیال صاحب سے آپ نے یہی مطالبہ کیا تھا، تو آج ہم بھی آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ اکرم پروری کو چھوڑ دیں اور اس پہ جلدی تعینات کی جائے. اب مسئلہ یہ کہ جسٹس پائزیسا صاحب اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو 7 ججز ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ سامنے آئے گا اور وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ بنے گا. اور پھر یہ جو حد کا معاملہ ہے، یہ جو سنوائی ہے، پھر وہ ان کو کس حساب سے ہینڈل کریں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن یہ ابھی کڑی کے کڑی امتحانات جسٹس پائزیسا صاحب کے لیے بن رہے ہیں اور ان کے مشکلات ابھی تک کم نہیں ہو رہے. جبکہ یہ تو آئین اور قانون کی بڑی پاسداری کر رہے چیف جسٹس پائزیسا صاحب، اور قانون کے عمل درآمد اور پاسداری یہ چیف جسٹس کا حق ہوتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہے. لیکن کچھ جملے ایسے ہیں کہ ان کو فراموش نہیں کیا سکتا، کیونکہ اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ نے عمر عطا بندیال صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جاؤ. یہ کچھ ایسے جملے تھے، جبکہ بلاول صاحب نے ان چیف جسٹسوں کو چھوٹے چھوٹے بونے اور چھوٹے چھوٹے لوگ بتائے تھے. جبکہ جاوید لطیف صاحب کے بقول کہ جس نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا ہے کہ ان کو چوراہے پہ لٹکانا چاہیے، لیکن یہ جسٹس پائزیسا صاحب یہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنے محترم چیف جسٹس کے بارے میں یہ ریمارکس سن رہے تھے. لیکن آئین اور قانون کا پاسداری رکھنے کے لیے اس نے قسم اٹھائی ہے اور اس نے حلف لیا ہوا ہے. لیکن ابھی تک پھر وہی جو سنوائی ہوئی ہے، اس سنوائی میں اس نے 1.5 گھنٹہ بات کی اور صرف سوشل میڈیا پہ اور اپنے اوپر جو باتیں کی گئی ہے صرف ان باتوں پہ بات کی. جبکہ اس میں صرف 2.5 منٹ کا جو عطان من اللہ صاحب کا ریمارکس آئے، وہ سارے ریمارکس اور سارے سنوائی پہ وہ باری تھے اور اس نے سب کا سب چیزیں کھلی کر دیا. تو لہٰذا اب لگ یہی رہے کہ تحریک انصاف کا بھی مطالبہ اور لگ یہی رہے کہ اب فل بینچ اور 14 کے 14 ججز ٹوٹل وزڈم کے ساتھ بیٹھ کر ان خطوں کی سنوائی کریں گے. جبکہ یہ خط ہائی کورٹ کے بعد یہ پشاور ریشم جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ بھی پہنچ گئی اور ریشم نے وہی خط وہاں بھی بھیج دیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریشم کے خطوں کا کب تک مسئلہ حل کیا جائے گا یا 6 ججز کے خطوں کا مسئلہ کب ختم کیا جائے گا. تو سامعین کرام، تصدق جیلانی صاحب کی ریمارکس بھی بڑے اہم ہے اور اس نے کہا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، سوشل میڈیا کا بھی دباؤ نہیں تھا، صرف اور صرف ضمیر کا دباؤ تھا، کیونکہ یہ خط 6 ججز نے سپریم کورٹ کو لکھا تھا اور یہ سپریم کورٹ کی حق تھی کہ وہ اس خط کی سنواری کر لیتے، کیونکہ مجھے ٹی آر اوز سنوائے گئے تھے اور مجھے یہ حق نہیں تھا کہ اس ٹی آر اوز کو میں چینج کر لوں یا اس میں رد و بدل کر لوں. تو لہٰذا میرے لیے یہ اہم بات تھی کہ میں اس کمیشن سے روگردان ہو جاؤں اور میں اس کمیشن سے ہاتھ اٹھا. تو سامعین کرام، آنے والے وقت میں کچھ مزید انکشافات آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان فائندہ.